اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 17ویں پارے کا کل آغاز ہوا۔ سورہ انبیاء جو ہے کل بھی الحمدللہ تلاوت کی گئی اور آج بھی سورہ انبیاء تلاوت کی جائے گی، اور آج سورہ انبیاء کا اختتام ہوگا آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان اور سماعتوں کو منور، معطر، معمبر کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تلاوت قرآن کریم کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں بت ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا آپ واقعی حق بات کہہ رہے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ کاروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو
ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارروائی کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم نے کہا بلکہ اسی نے یہ کام کیا ہے، یعنی ابراہیم نے، ان میں کا بڑا یہ ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ پس انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمندگی سے کہا تم کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے؟ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی سو ہم نے ان کو ناکام کر دیا اور ہم ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی تھی۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور اس پر زائد یعقوب عطا فرمایا اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا
جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور ہم نے لوط کو حکم، نبوت اور علم عطا فرمایا، اور ان کو اس شہر سے نجات دی جس کے لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے، بے شک وہ نافرمانی کرنے والے بدترین لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکو کاروں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور اے رسول مکرم، نوح کو یاد کیجئے، اس سے پہلے جب انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے ان کی ان لوگوں کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات میں اس کھیت کو چر لیا تھا اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ سو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا جو داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم ہی ہر کام کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے خاص لباس زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو جنگوں میں محفوظ رکھے، پس کیا تم شکر ادا کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے حکم سے غوطے لگاتے تھے،
اور اس کے سوا بھی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پس ان کو جو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے پہلے دگنے اہل و عیال عطا فرمائے، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، بے شک یہ سب نیکوکار تھے۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور مچھلی والے یونس کو یاد کیجئے، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکلے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اور زکریا کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے، اور ہم نے ان کی بانچ بیوی کو تندرست کر دیا، بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور شوق اور خوف سے ہم سے دعائیں کرتے تھے، اور وہ ہم سے عاجزی کرنے والے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس عورت مریم کو یاد کیجئے جس نے اپنی پاک بازی قائم رکھی
تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنے دین میں مختلف فرقے بنا لیے، وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ سو جو شخص بھی حالت ایمان میں نیک اعمال کرے گا اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور بے شک ہم اس کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ اور جس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کا دنیا میں لوٹ کر آنا محال ہے۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کی رکاوٹ کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا، اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم تو اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ بے شک تم خود اور جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو دوزخ میں نہ داخل ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ ان کی اسی میں چیخ و پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور انہوں نے جن لذتوں کو چاہا تھا ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی،
فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين جس دن ہم آسمانوں کو وثیقہ کے کاغذوں کی طرح لپیٹ لیں گے جس طرح ہم نے ابتداً پیدا کیا تھا ہم اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے جس کو ہم ضرور پورا کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور ہم نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے عظیم پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ آپ کہیے میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک مستحق عبادت ہے سو کیا تم اسلام لانے والے ہو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ پھر اگر یہ پیٹھ پھیر لیں تو آپ کہیے میں واضح طور پر تم کو خبردار کر چکا ہوں اور میں از خود نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا دور إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ بے شک وہ بلند آواز سے کہی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور میں از خود نہیں جانتا کہ اس ڈھیل میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک معین وقت تک تمہیں فائدہ پہنچانا ہو قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نبی نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے ہمارا رب رحمان ہے اسی سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو ناظرین محترم تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی خدمت میں جی بسم اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین معزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کا دوسرا ربع تلاوت کیا گیا ہے یعنی کہ آیت نمبر 51 سے آخر تک تلاوت کی گئی ہے اور کل کی نشست میں ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا ہے تقریباً 15 انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء مبارکہ ہمیں اس صورت میں ہمیں ملتے ہیں
کہ جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ کل کی تلاوت کی جو اختتامی آیات تھی وہیں سے انبیاء کے ذکر کا آغاز ہوا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو الفرقان عطا فرمایا، یعنی انہیں ایسی تعلیمات اور ایسی کتاب دی کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں، وضیاءً اور اس میں روشنی ہے، وذکرًا للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ ناظرین، جب اس طرح کی ہم آیات پڑھتے ہیں کہ جن میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی تعلیمات اور ان کے اوپر نازل ہونے والے صحائف اور کتب کی کوئی صفت اور تعریف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، تو وہاں یہ تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد ان کتابوں کی اصلی حالت ہے کہ جس حالت پر اللہ رب العالمین نے ان انبیاء پر نازل فرمایا تھا، کیونکہ بعد میں لوگوں نے اور ان اقوام کے لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں، تحریف کر دی، جس کو خود قرآن نے بیان کیا کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ یہ لوگ کلمات کو بدل دیتے ہیں، ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کتابوں کی حالت ہی بدل کے رکھ دی گئی، وہ تعلیمات کیا تھیں جو نازل ہوئی تھی، بعد میں کیا کچھ اس کو بنا ڈالا۔ تو قرآن جن باتوں کی تعریف کر رہا ہے گزشتہ انبیاء کے صحیفوں کی، صحف ابراہیم و موسیٰ یا اور دیگر مقامات پر جو کچھ فرمایا گیا، تو اس سے مراد وہ اوریجنل حالت مراد ہے کہ جس پر اللہ نے ان کتب یا ان صحیفوں کو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوئی کہ اسلام اور ہمارا یہ دین اسلام کا کتنا وسیع اور خوبصورت نظریہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و تکریم بھی بتائی گئی ہے، ان پہ نازل ہونے والی کتابیں جو ان کی اصلی اوریجنل حالت ہے جس کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا، ما انزل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی بھی تعریف اور تعظیم اور صفات اور خوبصورت الفاظ سے انہیں یاد کیا گیا ہے کہ وضیاء وذکرا للمتقین، کہ اس میں روشنی بھی ہے، متقین کا ذکر بھی ہے۔ تو اس سے اسلام کا ایک نظریہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دین میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ہے اور ان کی تعلیمات کا احترام ہے، اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو آج ہم دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں، تمام اقوام عالم کو ہم یہ میسج دیتے ہیں اور انہیں اس طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے اور ان کی جو اصل بیسک بنیادی تعلیمات ہیں، تو ان کا کسی بھی طور کا خدا نخواستہ کوئی مذاق اڑانا یا استہزاء کا انہیں نشانہ بنانا یا کسی بھی قسم کا خدا نخواستہ کوئی ایسا کامنٹ پاس کرنا کہ جو ان کے شائن شان نہ ہو، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے، اور ہمارا دین الحمدللہ اس اعتبار سے بہت ممتاز ہے کہ اس میں جگہ جگہ اس کی تاکید بھی کی گئی اور عملی طور پر اس کی مثالیں قائم کی گئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 51 کی طرف ناظرین جب ہم بڑھتے ہیں ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش فرمائی۔ بہت واضح طور پر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کا رد کیا، اپنے چچا آزر کے سامنے بھی وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بت پرستی تم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، کیا مورتیاں ہیں یہ کہ جن کے ساتھ تم چمٹے رہتے ہو۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، انہوں نے وہی جواب دیا کہ ہمارے آبا و اجداد سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن عقلی طور پر انہیں کچھ متوجہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ ایک تدبیر فرمائی کہ قوم ایک دن جب ایک اپنے میلے کے لیے جا رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں آئے اور انہوں نے بتوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی اور تلوار جو ہے کلاڑی ایک بڑے بت کی گردن میں ڈال دی۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور ان میں شور ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے کیا، سب کا ذہن اسی طرف گیا کہ یقیناً قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اسی نوجوان نے کیا ہوگا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن لوگوں کا اس طرف جب گیا تو حضرت ابراہیم کی طرف آئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے گویا کہ گمان اور ان کے عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزاً یہ بات فرمائی، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بھائی بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لیا، نہیں، یہ ایک طنزیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ بھائی جس کے بارے میں تمہیں بڑا گمان ہے، جس کے بارے میں تمہیں عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ بڑا ہے، فلاں ہے، بھائی اسی نے کیا ہوگا، اسی کے گلے میں کلاڑی پوچھ لو جا کر۔
یہ انہیں توجہ دلانی تھی کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو یا اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ اس وقت ان بتوں سے جا کر پوچھ سکو، ان سے دریافت کر سکو. تو جب اس موقع پر تم اپنے بتوں سے کچھ پوچھنے کے بھی روادار نہیں ہو تو اپنی ساری مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرنا، ان سے کچھ فریاد کرنا جبکہ یہ سننے کے بھی قابل نہیں ہے، تو یہ کیسے تمہارے روزانہ کے معمولات درست ہیں؟ جب آج اتنے بڑے موقع پر بھی تم اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تو روزانہ کی بنیاد پہ ان بتوں کی طرف جانا یہ کیسے درست ہو سکتا؟ یہ بہت عقلی طور پہ اور اتنی کمال دلیل تھی کہ صاحب عقل کے لیے اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اگر وہ سمجھنا چاہے تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خوبصورت انداز اپنایا. وہ لوگ جب عاجز آ گئے جواب دینے سے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مد مقابل کے سامنے عاجز آ جائے اور ہٹ دھرمی اس کے اندر موجود ہو تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے یا بدلہ لینے کے لیے ناکام کوششیں کرتا ہے، اپنا غصہ پورا کرنے کے لیے. چنانچہ اس قوم نے بھی وہی کیا. انہوں نے آپس میں کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب انہیں آگ میں ڈال دو. چنانچہ وہ نار نمرود جو کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے تیار کی گئی، نمرود نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. وہ پھر آگے اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، کہنے لگے بس اب انہیں جلا دو. یعنی دلیل کا جواب نہیں ہے تو اب جلا دو، دلیل کا جواب نہیں ہے تو مار دو، قتل کر دو. دنیا میں اس طرح ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے بحث نہیں کر پاتا، دلائل کا جواب نہیں دے پاتا تو پھر لوگ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، قتل و غارت گری مچا دیتے ہیں یا دھمکیوں پر اتر آتے ہیں. یہ رویہ جو ہے قرآن نے بیان کیا کہ کس طرح اور کہاں سے چلا آ رہا ہے. حابیل و قابیل کے درمیان جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے کہ قابیل کے پاس جب کوئی جواب نہیں تھا تو وہ قابیل جو ہے قاتل بنا حابیل کے لیے اور بالآخر اس نے قتل کر دیا. تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایسے لوگ سامنے موجود تھے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں جلا دو. آگ جلائی گئی اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کا کیا توکل تھا اللہ پر، کیا خوبصورت بھروسہ تھا اور کتنا کمال توکل اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ جب وہ آگ میں پہنچے اور جبریل اس لمحے میں آئے کہ جب ابھی وہ آگ میں پہنچنے ہی والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لمحے میں بڑی سرعت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جبریل امین آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میری کوئی ضرورت ہو تو آپ بتائیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، میری ضرورت نہیں، آپ اللہ سے کوئی آپ عرض و گزارش کریں. تو کہنے لگے کہ نہیں. کیوں؟ کہ علمہ بحالی کفانی عن سوالی، اللہ کو جو میری حالت کا علم ہے یہی میرے لیے کافی ہے. یہ توکل کی انتہا ہے اور کمال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اظہار کیا اور دنیا کو گویا کہ سمجھایا، سکھایا کہ اللہ پر کس قدر بھروسہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھر کیسی زبردست مدد فرمائی کہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اب ٹھنڈک میں تو بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے نا، بہت زیادہ گرمائش بھی تکلیف دے تو ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہو جاتی. اللہ نے اس لیے بردن تک نہیں فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ بردوں و سلامن، ٹھنڈک بھی اور سلامتی بھی. یعنی اس ٹھنڈ سے میرے حبیب میرے خلیل کو تکلیف نہ ہو اور میں اس کے اندر بھی سلامتی کا پہلو ہونا چاہیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. پھر حضرت لوط کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس میں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر خیر ہے. اور ان سب کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے اسی دوران فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ان سب کو ہم نے صالح بنایا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. پھر آگے حضرت نوح کا ذکر ملتا ہے 76 میں آج کی تلاوت میں کہ فرمایا کہ انہوں نے 950 سال جو دیگر آیات میں ہے 950 سال تبلیغ فرمائی اور بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، بڑی مشکلات برداشت کی. اس قوم کو انہوں نے برداشت کیا کہ جنہوں نے بہت ستایا، اذیتیں دی. بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے ہماری طرف رجوع کیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بڑے کرب سے اور بڑی پریشانی سے ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی. تو یہ حضرت نوح کا مقام بیان فرمایا، ان کی محنت بیان فرمائی، ان کے احوال کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. آج ہماری محنت تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتی اور اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے نتائج سامنے آ جائیں، پھر نتائج نہیں آتے تو مایوس بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت فرما رہے ہیں اور اس کے بعد بھی مایوس نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. مولا تو مدد نازل فرما. یہ ہمارے لیے سیکھنے کا سامان ہے کہ آج کی ہماری مختصر سی زندگی ہے. ہم تو ظاہر ہے کہ ان 950 سال کے عرصے کے مقابلے میں ہماری محنت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم سب مل کر بھی جتنی محنتیں کر رہے ہیں
اس عظیمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں، نتائج کا بڑی فلفور انتظار بھی کرتے ہیں، بدگمان بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ نتائج دینا، اس کا اظہار فرمانا، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ پھر اسی میں ناظرین آیت 77 میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ جنہوں نے اپنی دانش مندی سے لوگوں کے درمیان بہت اچھے اچھے فیصلے فرمائے، کیونکہ انہیں اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، حکمتیں بھی عطا فرمائی۔ کچھ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے ضمن میں، تو حضرت داؤد و سلیمان کا بھی بہت مقام ہے، اور ان کے لیے خاص طور پر جو یہاں پر کچھ صفات بیان کی ہیں وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو تابع بنا دیا، یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت میں تسبیح میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے اور وہ بھی گویا کہ محو ذکر ہو جایا کرتے تھے، یہ اللہ نے انہیں مقام دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ نے زرہ بنانے کی جو فن ہے زرہ بنانے کا وہ بھی اللہ نے انہیں سکھایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، زرہ بنانے کی صنعت اللہ نے انہیں سکھائی۔ اس سے یہ صنعتوں کی طرف بھی گویا اشارہ ملتا ہے، محنت کرنا، صنعت گری کرنا اور اپنی محنت سے کمانا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت رہی ہے، اس میں کسی طور پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ پھر حضرت سلیمان کا مقام بتایا کہ ان کے لیے ہم نے ہواؤں کو تابع کر دیا، ہوائیں انہیں جہاں جانا ہوتا انہیں بھی ان کے وزراء کو لشکر کو لے جایا کرتی تھی، جنات کو تابع کر دیا، جنات ان کے لیے غوطہ لگاتے سمندروں میں، قیمتی موتی لے کر آیا کرتے، اور بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، غوطہ زنی کیا کرتے۔ پھر حضرت ایوب کا ذکر خیر ہے، حضرت اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا کل من الصابرین، یہ سب کے سب بڑے صبر کرنے والے تھے۔ حضرت یونس کا ذکر خیر ہے، وَذَنُّونِ، ذُنُّون یعنی مچھلی والے، مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ ذُنُّون کا نون مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں، وَذَنُّونِ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آیت کریمہ بیان کی کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جو کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کی برکت سے اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرما دی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیتے رہتے ہیں۔ حضرت زکریا کا بھی ذکر خیر ہے، بی بی مریم کا ذکر خیر ہے۔ اور چلتے چلتے بالکل لاسٹ میں آخر میں بس ناظرین ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ آخر میں ہمیں دو آیتیں بڑی اہم نظر آتی ہیں، 106 اور 107 آیت، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، کہ بے شک اس قرآن میں ضرور عبادت گزاروں کے لیے کفایت بھر پیغام موجود ہے۔ یعنی اگر قرآن سے ہم صحیح معنی میں تعلق جوڑ لیں ہماری پوری زندگی کی کامیابی کا سامان ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ آیت 107 میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کر کے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ کیا کنیکشن کیا ہے؟ پہلی آیت 106 میں فرمایا قرآن میں تمہارے لیے بہترین سامان ہے کامیابی کا، لیکن یہ سامان کب ملے گا؟ جب رحمت للعالمین سے تعلق ہوگا۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، ان کا دامن تھام لیا تو پھر یہ قرآن صحیح معنی میں سمجھ بھی آئے گا، صحیح معنی میں پھر ہمیں رہنمائی مل سکے گی۔ تو یہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی پر میں ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو، گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان تمام نکات پر عمل کرنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ 17واں پارہ تلاوت کیا گیا، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر ماشاءاللہ آج نصف ہو گیا ہے 17واں پارہ، اور سورہ انبیاء کا اختتام ہوا اس طور پر۔ اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے وابستہ کر دے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ فرما دے، اور یہ وابستگی جو ہے بہت مضبوط ہو جائے، بہت ایک ایسی وابستگی ہو جائے کہ جو ہمیں روز قیامت بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے ہمیں بہرہ مند کر دے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا